الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليك وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، آمین مکین و آمین. مکان تمہارے ماشاءاللہ. لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ماشاءاللہ. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ماشاءاللہ. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ماشاءاللہ. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت جمال مصطفیٰ کے دستار کے موقع پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جماعت کے ایک عظیم خدمت گزار عالم دین حضرت علامہ قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. آپ حضرات دیر سے سب کو سن چکے ہیں، اور اب تھوڑا سا وقت ہے، چونکہ ظہر کی نماز سے یہ محفل ختم ہونی ہے، تو بہت مختصر سے وقت کے لیے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آخرت میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، ساری چیزیں بہت واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا سن تو نہیں بتایا، لیکن قیامت کی نشانیاں ضرور بتائیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی، تو اگر آج ہم اس کو چیک کریں اور دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسا بتایا ہے، اس میں کوئی بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی فرق نظر نہیں آتا. جیسا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو تم دیکھو گے جیسے کالی رات میں بادل چھا جاتے ہیں اور زور کی سناٹے دار بارش ہوتی ہے. کس طریقے سے سراٹے والی بارش ہوتی ہے، یعنی کہ بہت تیز بارش ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، ایسے ہی میری امت پر فتنوں کا ظہور ہوگا. جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں، ویسے میری امت فتنے دیکھے گی. یعنی ہر صبح ایک نیا فتنہ ہوگا، ہر شام ایک نیا فتنہ ہوگا، اور لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. یہاں تک فرمایا کہ ہاتھوں پر انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا ایمان کو بچانا. بہت سے لوگ صبح کو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، شام ہوتے ہوتے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. بہت سارے لوگ شام کو مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. اور بہت سارے لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، یعنی وہ کافر ہو جائیں گے. اللہ کے بندو ذرا غور تو کیجئے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن چند گھنٹوں میں انسان اپنا ایمان لٹا دے گا، اپنا عقیدہ لٹا دے گا، اپنے آپ کو برباد کر دے گا، اپنے آپ کو تباہ کر دے گا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. اب ذرا دھیان سے سنیں، حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں کیسے بیان کی، اور ہم اپنی آنکھوں سے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے مذہب کی حقانیت کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی نے جو فرما دیا وہی ہو رہا ہے، اور وہی ہوگا، اس سے نہ کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ امانت کو غنیمت کا مال سمجھنے لگیں گے، لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں گے. ایک ہوتی ہے امانت جس میں آپ کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے غنیمت جو آپ کے لیے حلال ہوتا ہے. غنیمت کا مال کس کو کہتے ہیں؟ جب دو فریق لڑتے ہیں تو جو فریق ہار کر کے چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، اس کا بچہ
بچا کچا مال غنیمت ہوتا ہے، جو لڑنے والوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ ان کے لیے حلال ہوتا ہے اور وہ اس کو بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مگر امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے امانت کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ امین ہیں اس دور میں، یعنی کتنے لوگ جو وہ اللہ اکبر امانت کا لحاظ کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس امانت رکھ کے دیکھیے، بات امانت رکھ کے دیکھیے، وعدہ امانت رکھ کے دیکھیے، مال امانت رکھ کے دیکھیے، داڑیاں تو بڑی بڑی ہے، ٹوپیاں تو خوبصورت ہے، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، ہر سال عمرے بھی ہو رہے ہیں، اللہ اکبر 11ویں کی نیازیں بھی ہو رہی ہے، ہر مہینہ چھٹی اجمیر شریف حاضری بھی ہو رہی ہے، کلیئر شریف بھی حاضری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ امانت کا لحاظ ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی جو نشانی بیان کی ہے، اپنے آپ میں چیک کیجئے حدیث کی روشنی میں میرے بھائیوں، کہیں ہم مسلمان کے نام پر منافق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب منہ کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی پہلی نشانی، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وفا نہیں کرے گا، امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ ذرا چیک کیجئے کہ یہ تینوں نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں ذرا غور تو کیجئے، آج تو جھوٹ بولنے کو لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ میں تو روزانہ دیکھتا ہوں مذہبی طبقے کو جھوٹ بولتے دیکھ رہا ہوں، اور اتنا آسانی کے ساتھ، جیسے ہم اسٹیج پر جا رہے ہیں، صدر کا فون آ رہا ہے، ارے جلدی آؤ یار کہاں ہو؟ تو بیٹھے ہوئے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں نکل چکے ہم لوگ رستے میں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، آخر وہ صدر آپ نے اگر اس نے چلا کر کے بلایا، اگر آپ کہہ دیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ابھی نکل نہیں پائے ہیں، تو کیا وہ گردن اڑا دے گا؟ اللہ کے بندو، جتنی اہمیت ہم صدر کو دے رہے ہیں، کیا اتنی اہمیت ہم اللہ کے فرمان کو نہیں دے سکتے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ارے دوست تو پکارتا ہے، چلاتا ہے، ارے یار تو نے وعدہ کیا تھا، تو کہاں ہے؟ جلدی سے آ۔ وہ کہتا ہے بس بھائی نکل گیا، 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، حالانکہ بیٹھا ہوا گھر پہ ہے۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، مخلوق زیادہ سے زیادہ ناراض ہوگی تو کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ رشتہ توڑ دے گی۔ ارے کسی کے رشتہ ٹوٹنے سے اپنا بگڑنا کیا ہے؟ ہزاروں لوگ رشتے توڑ چکے، اور میں تو یہ کہتا ہوں نفرتیں ڈالنے کے لیے نہیں، حقیقت بیان کرنے کے لیے کہتا ہوں، رشتے توڑتے وہ ہیں جن سے رشتے ہوتے ہیں۔ آج رشتے رہ کہاں گئے ہیں؟ اللہ اکبر، جی حضرت، بے شک بے شک۔ آج رشتے رہ کہاں گئے ہیں؟ ارے باپ بیٹے کا رشتہ کدھر ہے؟ ماں بیٹے کا رشتہ کدھر ہے؟ بھائی بھائی کا رشتہ کدھر ہے؟ لیکن پھر بھی چلے اگر رشتے بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ کوئی رشتہ توڑے گا، دوستی توڑے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی مارے گا، پیٹے گا، نوکری سے نکال دے گا، اس سے زیادہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا میرے بھائی۔ لیکن جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جلدی وہ ناراض ہوتا نہیں، وہ بہت موقع دیتا ہے، وہ بہت وقت دیتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ بندے سے جتنا پیار کرتا ہے کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بعض صوفیہ کہتے ہیں وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جیسے اس کے کسی فعل کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی محبتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ حد کہاں سے لائیں؟ رب کی ہر چیز لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اس کی رحمتیں لامحدود ہے، اس کا کرم لامحدود ہے، اس کی عنایتیں لامحدود ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر کے اس کی عنایتوں کی اللہ اکبر لامحدودیت کیا ہوگی کہ اگر ہم باپ کی نافرمانی کرے تو باپ کہتا ہے میں تیری روٹی پانی بند کر دوں گا، تیرا کھانا پانی بند کر دوں گا، لیکن جب سے ہوش سنبھالا آج تک روزانہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کبھی روزی بند کی؟ اللہ نے کبھی رزق بند کیا؟ ارے باپ کہتا ہے روزی بند کرنے کے لیے، مگر رزاق نے تو کبھی بند نہیں کی۔ ہم جھوٹ بولتے رہے، روزی دیتا رہا، نماز نہ پڑھتے رہے، روزی دیتا رہا، اس کی نافرمانی کرتے رہے، روزی دیتا رہا، شراب کے اڈوں کو آباد کرتے رہے، روزی دیتا رہا۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، اللہ کے بندوں ذرا غور تو کیجئے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن محبت کے صلے میں وہ کچھ نہیں مانگتا، وہ کوئی صلہ نہیں مانگتا، وہ بے نیاز ہے، وہ تو بس یہ کہتا ہے میری فرما برداری کرو، وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے۔ اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر کوئی ناراض ہوگا تو کیا کرے گا؟ اللہ پہلے تو جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ناراض، کیونکہ وہ صبور ہے، صبور ہے، وہ صبور
اس کے یہاں جلد بازی نہیں ہے. جی 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 بے شک بے شک اس کے یہاں بہت موقع دیا جاتا ہے. بے شک. وہ جلدی سے کسی کو ذلیل بھی نہیں کرتا, وہ جلدی سے کسی گناہ پر پکڑ بھی نہیں کرتا, اللہ اکبر, بلکہ وہ جلدی سے کسی کی جو ہے وہ اللہ اکبر پردہ وہ اس کو پردوں کو اٹھاتا بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت پردہ پوشی کرتا ہے, پردہ دری نہیں کرتا. ایک شخص سیدنا فاروق اعظم کے دور میں چوری کرتے پکڑایا, چوری کرتے ہوئے پکڑایا. فاروق اعظم نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو, ہاتھ کاٹو اس ظالم کے. اس نے بڑے ہاتھ جوڑے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ مجھے میرے ہاتھ نہ کاٹو. پہلی بار چوری کیا میں پکڑا گیا. فاروق اعظم سے اس نے کہا پہلی بار چوری کیا پکڑا گیا. فاروق اعظم نے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ کی قسم تو نے پہلی بار چوری نہیں کی. فاروق اعظم کہہ رہے اللہ کی قسم تو نے پہلی بار چوری نہیں کی, تو چوری کا عادی ہے اس لیے تو پکڑایا. اس نے کہا نہیں میں نے پہلی بار چوری کی. فاروق اعظم نے اللہ کی قسم اٹھا کے بات کہی. لوگوں نے ہاتھ کاٹ دیا. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا وہ پہلی چوری نہیں تھی, وہ چوری کا عادی تھا. لوگوں نے فاروق اعظم سے پوچھا امیر المومنین اتنے یقین سے آپ نے کیسے کہا کہ تو نے پہلی بار چوری نہیں کی؟ فاروق اعظم کہتے ہیں ارے پہلی بار جرم کرو تو اللہ ظاہر کہاں کرتا, وہ تو پردے ڈالتا. کیا بات ہے حضرت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلی بار گناہ کرنے والا کبھی پکڑاتا ہی نہیں ہے. جب انسان گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے, ورنہ اللہ کتنے موقع عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت صبور ہے, اس کی محبتوں کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. جس دن اس کی محبتوں کو سمجھ لو گے سب کو چھوڑ کر کے اس کا در پکڑ دو گے, کیونکہ تم جانتے ہو یہ ساری دنیا بے وفا ہے اور وہ وفا کا خالق حق ہے, حق ہے, حق ہے. بے شک پیدا کرنے والا بے شک بے شک. اللہ کے بندو تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرا اللہ کیسا کریم ہے, کیسا کریم ہے, کیسا مہربان ہے. وہ روزی روٹی جلدی سے بند نہیں کرتا, لیکن بندہ ہے کہ اس کا خیال ہی نہیں. جی جی تو زیادہ سے زیادہ انسان ناراض ہوگا, کیا کر لے گا؟ رشتہ توڑ دے گا. جی. اور کسی کے رشتے ٹوٹنے سے جاتا کیا ہے؟ جی. اگر کوئی توڑ لے تو توڑ لے. ویسے بھی رشتے آج کل لوگ نبھاتا کون ہے؟ اللہ اکبر. آج کے رشتے تو چائے پر ہیں, کھانے پر ہیں, پیسوں پر ہیں, دولت پر ہیں, حسن پر ہیں. ورنہ اگر رشتے لوگ نبھاتے تو ماں باپ مسجد مندروں کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے بھیک کیوں مانگتے؟ اللہ اکبر, کیا بات ہے حضرت. بے شک بے شک. اگر رشتے ہی نبھاتے تو 3 بچوں کی پیدائش کے بعد لوگ اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق کیوں دیتے؟ اللہ. رشتوں کا لحاظ کسے ہے؟ میں تو اس قوم کو رشتوں کے بارے میں کیا معتبر جانوں جو اپنے رب سے کیا ہوا رشتہ نہیں نبھاتے. ہائے ہائے. سارے رشتوں میں سب سے پرانا رشتہ ہے, قدیم رشتہ ہے بندے اور خدا کا. اس دن یہ رشتہ جوڑا گیا, الست بربکم. بے شک بے شک. بلکہ اس وقت تو جوڑا بھی نہیں گیا, اس وقت تو اظہار رشتہ کیا گیا. وہ جوڑا کب سے ہے وہ تو ازلی اور ابدی ہے, وہاں تو آغاز اور انجام ہی نہیں ہے, ابتدا اور انتہائی نہیں ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد وہاں معاملہ ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے, مگر یہ بات کہہ دوں میرے بھائیوں, کوئی ناراض ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا, لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو پہلے اس پہ لعنت کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچو. آج کہتے ہو ہم بہت پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. ہمارے بھائی سلیم میاں تھوڑا دعا تعویذ کرتے ہیں, میں دعا تعویذ کا مخالف نہیں, میاں ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ وہ مجھے جانتے ہیں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کسی نے کچھ کر دیا. میں نے کہا کسی نے کچھ نہیں کیا, وہ جن کو کیا وہ بہت کم لوگ ہیں, لیکن تمہیں کیا جو ہے وہ اللہ نے کیا ہے. اور جس کو بندہ کرتا ہے اس کا علاج سلیم میاں کے پاس ہے, جس کو بندہ کرتا ہے اس کا علاج یہ مولانا بزرگوں کے پاس ہے, لیکن جس پہ اللہ لعنت کرے اس کا علاج کسی ولی کے پاس نہیں. ولی کی بات کر رہا ہوں, میں سنی ہوں, پشتینی سنی ہوں, کنورٹ ہونے والا سنی نہیں, میں پشتینی سنی ہوں الحمدللہ. اور مجھے اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے کہ میں 41 پشتوں کا سنی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
احسان ہی، لیکن اتنا ظلم، اگر اللہ لعنت کرے اس لعنت کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ بے تو شک اللہ بے شک فرماتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہوں اس پہ لعنت کرتا ہوں، اور جس کو لعنت کرتا ہوں پھر اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ جس اکبر۔ کو برباد کرنے کا فیصلہ قدرت کرے اس کو کون آباد کرے گا میرے جی جی عزیز؟ جی بے اس کو شک بے کون شک۔ آباد کرے گا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم نے مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ہمیشہ ناراض کیا۔ اللہ پاک اپنی کتاب میں کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ، کہ تم نے میری وہ قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ جس کے یہاں 10,000 روپے کی نوکری کرتے ہو اس کی خوشی چاہتے ہو، اور جس نے پیدا کیا، جس نے بڑا کیا، جس نے کھانے پینے کی قوت دی، تھوڑی دیر تھوڑا غور کرو، میں کوئی تقریر نہ کروں، تھوڑا میں اور آپ، میں بھی اور آپ بھی ایک بار ذرا اپنے آپ سے مخاطب ہو کے سوچو، اگر اللہ ہمارا کھانا بند کرا دے تو اربوں پتی خربوں پتی ہو کر بھی کچھ کھا سکتے ہو؟ نہیں، کس کے لیے کما رہے ہو؟ اپنے لیے نا، اپنے بچوں کے لیے نا۔ اگر وہ نہ چاہے کہ تم کھاؤ تم نہ کھاؤ، اگر وہ چاہے کہ تم نہ کھاؤ، کھا سکتے ہو؟ کتنے لوگ شوگر بند کر کے نہیں بیٹھے؟ کیوں بیٹھے؟ بولے شوگر ہوگی، میں نے کہا شوگر نہیں ہوئی، اللہ نے چاہ لیا کہ اس کو میٹھا نہیں کھانے دوں گا، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ پہلے تو بہت مٹھائی پسند تھی، اب تو آم کو ہاتھ لگانے ڈرتے کڈنی فیل نہ ہو جائے شوگر بڑھنے پر۔ جی 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 ہے تو اللہ نہیں چاہ رہا ہے ساری نعمتیں سامنے رکھیں نہیں کھا، میں ان کو سزا کی بات، سزا کے طور پہ اللہ نے ان کی مٹھائی بند کی ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک عبرت کی بات ہے۔ بولو کچھ لوگوں کا اللہ نے نمک بند کرایا کہ نہیں کرایا؟ اگر آپ سب کھا رہے ہو تو سب کھا کر مستی کیوں کرتے ہو؟ سب کھا کر زنا کے اڈوں کو آباد کیوں کرتے ہو؟ سب کھا کر شراب کے اڈوں کو آباد کیوں کرتے ہو؟ اس کی دی ہوئی طاقت سے گناہ کیوں کرتے ہو؟ جب سب کھا رہے ہو ان کے دل سے جا کے پوچھو، جن لوگوں کو پھدکتا ہوا دیکھ کر کے ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہو نا، یہ لیڈر لوگ، یہ ہیرو لوگ، ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو، نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی، اور تم لوگ ٹانٹ پر بھی آرام سے سو جاتے ہو۔ بے شک بے شک۔ تم لوگ بغیر پنکھے کے سو جاتے ہو، جی حضرت بغیر ایسے کے سو جاتے ہو۔ یہ سکون کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ بے شک بے شک۔ لیکن اگر اس سے بغاوت کرو گے تو یہ سکون بہت دن تک رہنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں چھین لوں گا، کیونکہ ہمارا خدا گونگا بہرا نہیں ہے، وہ کیا بات طاقت ہے، والا ہے، طاقت والا، بے شک وہ بے شک۔ قوت والا ہے، اگر وہ دینا جانتا ہے تو وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اس کی نافرمانی مت کرو، اس سے بغاوت مت کرو۔ نہیں دیکھتے کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے نعمت دے کر کے چھین لی، آج ان کے گھر ویران ہیں، آج ان کی جیب ویران ہے، آج وہ عزتوں کو ترستے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہم سے پہلے جو قومیں تھی ان کو اللہ نے عزت دی تھی؟ اللہ نے فرمایا فضلتکم علی العالمین، اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی۔ کن کو؟ ہم سے پہلے کی قوموں کو۔ وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ آل پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو کائنات میں فضیلت، بلکہ عالمین فرمایا۔ اب میں عالمین کی کیا تشریح کروں، یہ تو یہ اتنا آپ سمجھ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو فضیلت دی عالمین میں، عالم میں نہیں، عالمین میں فضیلت دی۔ لیکن جن کو عالمین میں فضیلت دی تھوڑا دل کے کان سے سننا، یہ کوئی تقریر وقریر نہیں، سچی بات کہوں، یہ صرف دل کا حال ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا حال۔ اللہ کرے کسی کے دل میں اترے۔ میں آپ سے کہتا ہوں انبیاء کی اولاد، پہلی چیز انبیاء کی اولاد، دوسرا فضلتکم علی العالمین، عالمین میں نے تمہیں فضیلت دی، عالمین پر فضیلت دی، ہے نا؟ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا عبادت کرو، نہیں کیا، انبیاء کی تصدیق کرو، نہیں کیا، وہ یہی سب کچھ کرتے رہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ جن کو فضیلت دی تھی عالمین پر ان کو سور بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، جس قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین پر، آج وہ ذلیل ہو گیا۔ پھر قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علیہم الذلہ والمسکنہ،
اور ہم نے ان پر پھر ذلت مسلط کر دی اور غربت مسلط کر دی. پتہ چلا غربت اور ذلت کب آتی ہے؟ جب اللہ رسول سے بغاوت کرو تب آتی ہے. ورنہ مسلمانوں آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو آپ غریب ہو رہے ہو، مفلس ہو رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، یہ کسی کی سازش ہے؟ ہم تو ساری سازشیں کسی نہ کسی کے سر ڈالتے ہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ جس پر غضب کرتا ہے پھر اس پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دیتا ہے. تو آج اگر مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل کے اندر جو وہ دھستے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ہے. ورنہ یہی ہندوستان تھا جو سونے کی چڑیا کہلایا تو وہ صرف تمہاری وجہ سے کہلایا. ایک کلکتہ کے مسلمان تاجر کے پاس انگریزوں کی آمد سے پہلے اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اور حکومتوں کے شاہی خزانے میں بھی اتنی دولت نہیں تھی جتنی دولت مسلمانوں کے پاس تھی. میرے عزیز، میرے بھائی، مگر آج تم روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جب خدا کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا. تو جلدی جلدی سے چلتے ہیں. آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے، امانت میں خیانت مت کرو. اب امانت کی مختلف شکلیں، جیسے اگر کسی نے کہہ دیا یار یہ میں راز کی بات تجھ سے کرو، یہ امانت ہے، پھر مر جاؤ مگر وہ کسی سے مت کہو. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا مومنوں کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. جیسے قبرستان میں ایک مرتبہ مردہ دفن ہو گیا اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، ویسے مومن کے سینے میں راز گیا بات ختم. یہاں تو کوئی رازدار ملتا ہی نہیں. جس کو راز کی بات کہہ دو، جس کو وہ اور کسی رازدار سے شیئر کر دیتا ہے. یہ حال ہے. یعنی عورتیں پہلے رازدار نہ تھی، اب تو مرد بھی رازدار، مردوں میں بھی رازدار ختم ہو گئے. کیونکہ یہ امانت میں خیانت کرنے والی قوم ہے اور اللہ نے ان پر غربت اور ذلت مسلط کی. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے عورتیں کپڑے پہن کر بھی یعنی اتنے پتلے اور باریک لباس ہوں گے ان کے کہ کپڑے پہننے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے ہم کس دینداری کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. میں ایک بات کہوں، علماء بیٹھے غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے. جو سچا مسلمان بن جائے نا کبھی اس پہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا. جی بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد. مسلمان بن کر تو دیکھو، تمہارے پیر میں کانٹا چبھے گا نا رب کی رحمتیں اترتی بھی نظر آئے گی. بے شک بے شک. مسلمان بن کر تو دیکھو، اگر جنابت میں مر جاؤ گے تو فرشتے تمہیں غسل دینے آئیں گے. بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ہوا ہے ایسا. جی حضرت ایسا ہوا ہے. اللہ اکبر. کوئی مومن بن کے تو دیکھے، ان سے وفا کر کے تو دیکھے. اگر مومن کو اللہ اکبر کوئی مار ڈالے یہ سوچ کر. ایک عورت نے ایک صحابی کے لیے منت مانی تھی کہ میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. وہ صحابی شہید ہو گئے، لیکن جب شہید ہوئے تو وہ عورت نے اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے سوچا. اتنی بارش ہوئی کہ ان کی لاش کو بارش بہا لے گئی اور اس عورت کے ہاتھ وہ شہادت کے بعد بھی نہ لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی حفاظت کرنا جانتا ہے. یہ جس کو آپ امام زید شہید کہتے ہیں، امام زین العابدین کے شہزادے، ان کو بادشاہ نے قتل کیا، شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد سولی پہ لٹکا دیا تاکہ گرمی سردی کے اندر جب موسم بدلتے رہیں گے تو ان کے کپڑے جب وہ کمزور ہو کر کے پھٹ جائیں گے، گر جائیں گے تو ان کا جسم ننگا ہو جائے گا. لوگ ان کو ننگے بدن دیکھیں گے. موت کے بعد بھی میں ان کو اذیت دوں گا کہ لوگ ان کا ننگا بدن دیکھیں. حضرت امام زید شہید کو جب اس نے ایسا کیا، مہینوں سولی پر لٹکائے رکھا. جب کپڑے کمزور ہو کر گرنے کے قریب آئے تو مکڑی نے جالا تننا شروع کیا اور بعد وصال بھی ان کی بے ستری نہ ہو سکی. تو جو اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تیری موت کے بعد بھی میں تیری ستر پوشی کروں گا، تو میرا بن کے تو دیکھ، تو میرا بندہ تو بن کے دیکھ. میرے بھائیوں آج ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہم سب کچھ بنے، اللہ کے بندے ہی نہیں بنتے. ہمارے گھروں کا ماحول دیکھو، پوری دنیا میں چیختے ہو، پوری دنیا میں اسلام نافذ کریں گے، اسلام نافذ کریں گے. میں نے کہا دنیا میں اسلام نافذ کرنے کے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن تو اپنے گھر کا حکمراں ہے، پہلے اپنے گھر میں اسلام نافذ کر. وہاں کوئی چیلنج ہی نہیں ہے، تو اپنے گھر کا بادشاہ خود ہے. میرے بھائی کیا تیرے گھر میں اسلام ہے؟ بتائیے اپنے گھر میں اسلام کہاں ہے؟
دنیا میں اسلام نافذ کرنے کا خواب دیکھنے والوں ہمارے گھر میں اسلام کہاں ہے؟ اگر ہمارے گھر میں اسلام ہوتا تو کیا فجر کی نماز میں سب سوتے پڑے رہتے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں مولانا لوگ کو آ جا کر کے نماز ہی، یہ لوگ سوچتے ہیں اگر نماز کی حقارت سے ایسا سوچتے ہیں تو مفتیوں سے پوچھو کہ تمہارے ایمان کا کیا ہے؟ پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کی دعوت اللہ نے دی ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ اللہ سبحان کے اللہ۔ رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جی جی جی، بے شک بے شک۔ تو اگر ہمارے گھر میں اسلام ہوتا تو کیا پورا گھر فجر میں سوتا پڑا رہتا؟ ہاتھ مت اٹھانا کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا کہ کیا آج فجر کی نماز میں ہمارے گھر میں سب سو نہیں رہے تھے؟ اور اگر آپ اٹھے تھے تو اکیلے اٹھے تھے، بیوی سو رہی تھی، آپ اور آپ کی بیوی اٹھے تھے تو بچے سو رہے تھے، تو آپ ان علماء سے پوچھئے کہ کیا آپ کے اکیلے فجر پڑھ لینے سے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے؟ آپ جنتی ہو جائیں گے؟ یہ کس کے لیے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، حاکم ہے، راعی ہے، اور ہر راعی سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم 5 بجے اور 6 بجے سردیوں میں اپنے بچے کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیا صبح 5-6 بجے ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی اٹھاتے ہیں؟ اسکول کے لیے اٹھانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل اٹھاؤ، مگر اسکول کے لیے نہیں اٹھاؤ گے تو دنیا برباد ہو سکتی ہے، ہوگی نہیں۔ لیکن اگر نماز کے لیے نہیں اٹھاؤ گے تو دین بھی ختم اور دنیا بھی ختم۔ جی حضرت، بہت جامع گفتگو ہو یہاں گئی ہے ماشاءاللہ۔ امکان ہے، امکان، اس لیے کہ بہت سارے جاہلوں کو میں جانتا ہوں کہ بے شمار جاہلوں کے دروازے پہ بڑے بڑے ڈگری والے نوکری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا نہیں پڑھا انہوں نے مگر ان کا کچھ بگڑا نہیں۔ بہت سارے ایسے بھی لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، حساب کرنے کے لیے آدمی لے کے بیٹھتا ہے لیکن کروڑوں پتی ہے، جی جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اسکول کے لیے بیٹے کو نہ اٹھایا تو دنیا برباد ہو سکتی ہے، امکان ہے، لیکن اگر نماز کے لیے نہیں اٹھایا تو دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ جس پر اللہ لعنت کرے، اگر اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی خوشی چاہتے ہو، اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دین کے قریب لاؤ۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین تو آخرت میں کام آئے گا تو جب جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں۔ جو دین جنت دلا سکتا ہے اس دین کی برکت سے مال بھی آ سکتا ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ نہیں تبلیغی جماعت کے چکر میں آ کر کے لوگ مال سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگے؟ ہاں، نادانوں نے ایسی کیا بلا پلائی کہ لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ مال خطرناک چیز ہے۔ میرے بھائی اگر مال خطرناک ہوتا تو پھر نظام زکوٰۃ اسلام میں کیوں ہوتا؟ مال برا نہیں، مال خطرناک نہیں، مال تو اچھی چیز ہے، مگر بس بات اتنی ہے اگر ادائیگی زکوٰۃ کے ساتھ مال ہے تو وہ آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر مال کو جگہ آپ نے تجوری میں دیا ہے، دل میں نہیں دیا ہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ میرے بھائی اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی چلاؤ گے کس پر؟ جی جی جی، کیا بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پانی میں کشتی ڈوب جاتی ہے، پانی میں تو پانی ختم کر دو تو پھر کشتی کا کام کیا رہ جائے گا؟ پانی ختم ہو جائے گا تو بس بات اتنی ہے، کشتی بھی ضروری ہے منزل کے لیے اور پانی بھی ضروری ہے۔ اگر پانی کو ڈوبنے کے خوف سے ختم کر دو گے تو کشتی تو پھر چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ کشتی نے پانی میں چلنا ہے۔ بلا تمثیل مال ختم کرنے کی کوشش مت کرو، جیسے منزل پہ جانے کے لیے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے ویسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مال بھی ضروری ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ کشتی کو دریا میں رہنا چاہیے تو کشتی کامیاب ہے، اگر دریا کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بلا تمثیل مومن کو دنیا میں رہنا چاہیے، مومن کے اندر دنیا نہیں رہنا چاہیے۔ مومن مال کے اندر رہے، مال مومن کے اندر نہ رہے۔ اگر اللہ اکبر، جب تک انسان مال میں رہتا ہے تو عثمان غنی کہلاتا ہے، مال میں رہتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کہلاتا ہے، اور اس کے اندر مال آ جاتا ہے تو وہ
फिरौन और नमरूद कहलाता हुआ नजर आता है। माल बुरा किसने कहा? क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे तुम्हारे नबी ने, किसी नबी की ये तालीम नहीं है जो अपने नबी के, सब नबी सराखों पर हमारे नबी हैं, सब अंबिया हमारे हैं, लेकिन किसी नबी ने नहीं कहा जो मेरे नबी ने कहा। क्यों? आका फरमाते हैं माल कमाओ मालदार बनो। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल कमाओ मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक पहुंचाती है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी हजरत हक बयानी हो रही है माशाअल्लाह। आप तो ये सोच रहे कि हमें गरीब रहना, क्योंकि इस्लाम गरीबों का मजहब। मैंने कहा रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, मुझे तो कोई गरीब नहीं मिलता। क्या बात है हजरत। ये कौन सा गरीबों का मजहब है? इमाम हुसैन 25 हज करते हैं, गरीब करेगा 25 हज? इमाम आजम 55 हज करते हैं, गरीब करेगा 55 हज? सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा नफीसा मिस्री इमाम जाफर सादिक की बहू है, वो औरत होकर 30 हज करती है, गरीब करेगा 30 हज? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं तो सही ना, ये क्या फिक्र है? बस इतना है कि माल को दिल में जगह मत दो। बल्कि मुझे एक बात याद आई, तारीख के अगर औराक को पलटूं, एक बादशाह था, कहाँ का था क्या था मुझे बहुत मालूमात नहीं है। एक बादशाह था, उसका नाम महमूद गजनवी था। एक मुल्क पे हमला किया उसने 7 मरतबा, लोग 17 बार भी कहते हैं लेकिन मुबालगा करते हैं, 7 बार हमला किया, और कुछ कम ज्यादा हो सकता है। किस मुल्क पे किया ये भी मेरी ज्यादा मालूमात नहीं, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं। बार बार हमला किया, बार बार किया हमला। वहां के लोग इतने बहादुर थे कि तलवार की जोर पे उसको भगा दिया, वो चला गया बेचारा। अच्छी नियत से आया था उस मुल्क पे, चला गया। फिर उसके बाद वो हमला करने का इरादा तर्क कर दिया। ध्यान से सुनना। तो वो अपने मुर्शिद के पास पहुंचा, उसके मुर्शिद का नाम था शेख अबुल हसन खिरकानी। उसने कहा ओ महमूद, वो फुला मुल्क पे जिसका नाम पता नहीं चल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है तहकीक करोगे तो मालूम होगा, क्योंकि आपको ये मदरसा जो जमाल मुस्तफ़ा के लोग हैं, इनको थोड़ी सी गलती हो गई कि ये मुकर्रिर को बुलाने की बजाय शायद इन्होंने गलत प्रोपगंडा सुन के किसी फकीर को बुला लिया। तकरीर करना फकीरों का तो काम ही नहीं होता। मुकर्रिर को बुलाते तो वो पूरा पेश करता कि मुल्क को कौन है क्या है, लेकिन बहरहाल अब मालूमात कम है तो अपनी अटकल से क्या कहें। लेकिन अगर मालूमात भी हो ना, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि अपना ख्वाब सौतेले भाइयों से ना बयान करना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सौतेले भाइयों से नहीं कही जाती, और माइक पे कही हुई चीज सगे भाइयों से भी सौतेले भाइयों तक पहुंचती है। इसलिए सौतेले भाइयों तक बात कहना अच्छा नहीं। अगर नबी भी सौतेले भाइयों से बात कह दे, अगर नबी भी सौतेले भाइयों से बात कह दे तो कुएं में डाले जाते हैं, बाजार में बेचे जाते हैं, है ना, और फिर किस मंजिल से गुजरते हैं। इसलिए यहाँ सौतेले भाइयों से कोई बात नहीं कहना। मालूम नहीं है ये कहना ज्यादा अच्छा है, कम मालूमात ये कहना भी ज्यादा अच्छा है। बहरहाल आप सब तो मुझे जानते ही है, गौसपियत माफ के दर का फकीर हूँ, और आपको पता है गौस पाक के खजाने में कोई कमी नहीं है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, सुनिए जरा तवज्जो से सुनिए। कौन सा मुल्क था नहीं पता ज्यादातर। अल्लाह इमाम अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया और तू वो फुला मुल्क पे बार बार हमला करने जाता था, अब जाता नहीं। कहा हजरत वो बहुत ताकतवर लोग हैं, जब हमला करते हैं वो अपनी तलवारों से भगा देते हैं, और अब मेरे पास इतनी पैसे नहीं है कि मैं वो खर्चा उठा सकूं। तवज्जो करना, मैं खर्चा उठा सकूं, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी फौज को इतना लंबा लेकर के जाऊंगा तो पैसे चाहिए ना, खिलाने के लिए पिलाने के लिए। उसके बाद उनको मुझे तनख्वाह भी तो देनी है, तो तनख्वाह देने के लिए कहां से लाऊं? अब सुनना मुसलमानों, ये अपनी तारीख है। शेख अब्दुल हसन खिरकानी जैसे सूफी ने कहा, ओ बादशाह हिम्मत मत हार, अगर तेरे पास फौज को देने पैसे नहीं है, खिलौने पिलाने पैसे नहीं है, तो मैं तुझे सारी रकम कर्जे के तौर पर देता हूं। सूफी कर्जा दे रहा है बादशाह को, ये सूफियत है आपकी। बेशक बेशक। और आज तो सूफी वो जो दूसरों के टुकड़ों पे पले भीख मांगे, आज तो सूफी वो
جس کی نظر لوگوں پہ ٹک ٹکی باندھ کے پڑی رہ کے آتے جاؤ اور دیتے جاؤ، بھیک دیتے جاؤ. اور صوفی کبھی بھکاری نہیں ہوتا، اور جو بھکاری ہوتا ہے وہ کبھی صوفی نہیں. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرات، دارالعلوم جمال مصطفیٰ بلاسپور، جشن دستار بندی حضور سیدی سرکار ابو الحسن کھرکانی سے بڑا صوفی کہاں سے لاؤں؟ جو سلطان العارفین بایزید بستامی کے ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں، اور بایزید بستامی فیض یافتہ ہیں سیدنا سید السادات امام الائمہ امام جعفر صادق کے فیض یافتہ ہیں. امام ابو الحسن کھرکانی محمود سے کہتے ہیں میں تجھے قرضہ دیتا ہوں، اور قرضے کی شرط کیا ہے؟ اگر فاتح بن کے آئے گا تو غنیمت ملے گی تو لوٹا دینا، اور اگر ہار جائے گا تو وہ قرضہ میں تجھے معاف کر دوں گا. میرے بھائیوں، تمہارا صوفی بھی اتنا مالدار رہتا تھا، تمہارا صوفی بھی اتنا مالدار رہتا تھا. میں دلیل کے ساتھ بات کروں، اس لیے میری ہمارے نبی نے تو فرمایا مالدار بنو کہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے. تو کسی کے مال میں خیانت نہ کرو، اور دینداری آئے گی تو مالداری آئے گی. کیوں؟ صحابہ کو دیکھ لو، جب تک دینداری پر نہ تھے، حضور کا دامن جب تک نہ ملا تھا، دینداری پر نہ تھے، جنگلوں میں بکریاں اور اونٹ چرانے والے تھے زیادہ تر، عرب کے بوریا نشین ہی تو تھے. سیدنا فاروق اعظم خود کہتے ہیں جب تک دامن مصطفیٰ نہیں ملا تھا میں اونٹ لے کر جنگل جاتا تھا. حضرت بلال بکریاں لے کر جنگل جاتے تھے. میں ان میں سے کسی کو نہ چرواہا کہتا ہوں نہ چرواہا مانتا ہوں، اس لیے کہ بادشاہ اگر اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی سیدھی کر لے تو اس کی عاجزی ہے، اس کی وجہ سے وہ موچی نہیں بن جاتا ہے نا. تو بکریاں جنگل میں لے جانے سے کوئی چرواہا نہیں بن جاتی. یہ ان کی کوڑ نفسی اور کوڑ علمی ہے، ان کے ایمان کو کوڑ ہوا ہے جو اہل اللہ کو چرواہا کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ اہل اللہ چرواہے نہیں ہوتے. ہاں، اگر کوئی سید بادشاہ یا کوئی عالم دین اگر جھاڑو اٹھا کر محلہ صاف کرنے لگ جائے تو کیا اس سے معاذ اللہ وہ صفائی کرنے والا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ اس کی عاجزی ہے. بہرحال اب بکریاں تو لوگوں نے اس لیے چرائی کہ وہ عاجزی کی ایک شکل ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں ہر نبی بکری لے کر کے گئے جنگل میں. کیوں؟ اس لیے کہ امت کو سنبھالنے کا تجربہ دینے سے پہلے اللہ نے بکریوں کو سنبھالنے کا تجربہ انبیاء کو عطا فرمایا، کیونکہ جانوروں میں سب سے بھولا بھالا جانور بکری ہے. جو بکری سنبھالنا جان جائے پھر وہ سب کو کور کرنا جان جاتا ہے. ہاں، میں تو کہتا ہوں کیا خوش نصیب تھی سبحان اللہ حلیمہ کی بکریاں، جس کو مصطفیٰ جان رحمت جنگل لے جاتے تھے. تو اب دھیان سے سنیے، میری طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے، غور فرمائیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مالدار بنیے، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے. اور میرے عزیز میرے بھائیوں جو ہے وہ دینداری کی برکت کیا ہے کہ جب تک کہ رسول اللہ کا دامن نہیں ملا تھا یہ عرب کے بوریا نشین جنگلوں میں کوئی اونٹ لے جا رہا ہے، کوئی بکریاں لے جا رہا ہے، کوئی بھیڑے لے جا رہا ہے. لیکن جب دامن مصطفیٰ نصیب ہو گیا تو پھر وہی لوگ جو عرب کے بوریا نشین اللہ اکبر اونٹ اور بکریوں کو جنگل لے جاتے تھے پھر وہ قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے، وہ قیصر و کسریٰ کے مالک بن گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی دولت سے نوازا. آپ مطمئن ہو کے سنیے بھائی. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ پور توجہ ادھر رکھیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا ٹائم آپ نے دیا تھا اس میں 15 سے 20 منٹ بچے، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی توجہ کر لیں. ایک بات آپ کو کہوں کہ حضور کے فرمان سے بڑی چیز اگر آپ کے نزدیک کوئی ہے تو آپ اس طرف متوجہ ہو جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اللہ. اور اگر حضور کے فرمان سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے تو پھر اس قوم کے سامنے کیا میں فرمان رسول پیش کروں کہ جو تھوڑی سی حرکت پر بھی ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. مجھے کوئی غصہ ناراضگی نہیں ہے. امام مالک کو 70 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا
آپ نے حرکت نہ کی، چہرہ سرخ ہو گیا، پسینے پسینے ہو گئے. بعد میں لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ جب درس حدیث ختم ہوا تو کپڑے جھٹکے تو بچھو نکلا. تو کہا 70 بار اس نے ڈنک مارا. کہا پہلی مرتبہ میں آپ نکال کے پھینکتے؟ کہا کیسے پھینک دیتا، میں حدیث رسول کا درس دے رہا تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. میرے بھائی اس قوم کو ان جلسوں سے کیا برکت ملنی ہے جو شربت والے کو دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے ہیں، چائے دیکھنے والے پر بھی حدیث سے توجہ ہٹا لیتے ہیں. کچھ سیکھیے میرے بھائی. مراد آباد ضلع میں ہر روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں، آپ سیکھتے کیوں نہیں؟ میں کوئی غصے سے شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن حضور کی حدیث ہے میرے بھائی. کتنا بھی بڑا عالم آ جائے، مفتی آ جائے اور کتنا ہی بڑا محدث آ جائے، اگر ذکر رسول ہو رہا ہو تو حضور مفتی اعظم فرماتے تھے کہ اس کے لیے تو نعرہ بھی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر حبیب. یہ تو ہم نے بہت سی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے، اب اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. ورنہ حضور مفتی اعظم، حضور تاج الشریعہ کی کلپ میری نظروں سے، میری سماعتوں سے گزری کہ حضور مفتی اعظم منع کرتے تھے کہ جب نبی کا ذکر ہو رہا ہو ہم کون ہیں، ہمارے لیے کیا نعرہ لگنا. اللہ اکبر. لیکن ہم نے تو پورے دین کی روح کو ختم کر دیا. اقبال نے رونا، ایک ڈاکٹر ہو کے رونا رویا تھا. ہمیں کچھ دینداروں کے سمجھ میں نہیں آتا. اقبال کہتے ہیں کہ تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. کیا رہ گیا ہے؟ خدا کے لیے تھوڑا وقت دیا ہے، سن لو. مجھے اپنی ذات کے لیے واللہ کوئی اللہ جانتا ہے، کوئی غصہ نہیں. حدیث رسول کا احترام کرنا، اللہ والوں کی باتوں کا احترام. بے شک بے شک. آپ کی محفلوں میں کیا انداز ہے خدا جانے. کوئی اہم نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ اہم ہے. بے شک حق ہے، حق ہے، زندہ باد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. مصطفیٰ کے بعد حق ہے، حق ہے. بے شک بے شک. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. 4 سیٹ کیا تمہاری محفل میں آ جاتے ہیں تم اچھلنے کودنے لگتے ہو. اس سیٹ بھی سراکوں پر، غریب بھی سراکوں پر، لیکن ذکر رسول کا کوئی احترام سیکھو. درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں قریب قیامت کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی. ہمارے گھروں میں اسلام نہیں. آج ہماری بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں. علماء سے پوچھو آدھی آستین کے کپڑے کوہنی کے اوپر پہن کر کیا کوئی عورت باہر جا سکتی ہے؟ نامحرم کے سامنے جا سکتی ہے؟ عورت کا تو پورا جسم عورت ہے. دوپٹے اتنے پتلے ہیں کہ بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے، یعنی بالوں کی رنگت نظر آ رہی. حرام ہے. ان عورتوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے جس کے دوپٹوں سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، وہ نامحرموں کے سامنے آتی ہے. اور اس میں مرد سوچتے ہیں ہمارا کیا ہے اس میں مولانا، میری بہن گھوم رہی ہے بے پردہ تو میرا کیا ہے، بیوی گھوم رہی تو میرا کیا، ماں گھوم رہی تو میرا کیا. ارے منع کرنا میرے بھائی. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا. تو کہا ہم منع نہیں کرتے. کیوں؟ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ نہیں ڈانٹتا. جب اپنے نفس کے لیے ڈانٹ سکتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں ڈانٹ سکتا. بڑا باخلاق بنتا ہے تو گھر میں، تیرے نفس میں پڑے گی تو تجھ سے بڑا خوخار گنڈا کوئی نہیں. اور اگر اللہ رسول کی بات آئے تو بڑے آرٹیفیشل باخلاق بنتے ہو. ارے اخلاق تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے خوش ہونا اور اللہ کے لیے ناراض ہونا، اسی کو اخلاق کہتے ہیں. صرف خوش ہونے کو اخلاق نہیں کہتے. اخلاق نام ہے اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کے لیے ناراض ہونا، اس کو اخلاق بے شک بے شک. ورنہ لوگ ناراض ہونے کو اخلاق کے خلاف سمجھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ ناراضگی ہو یا رضا ہو، لینا ہو یا دینا ہو، لینا ہو یا روک لینا ہو، جھڑکنا ہو یا پیار کرنا ہو، اگر وہ یار کے لیے ہے وہی اخلاق ہے. من احب للہ وابغض للہ وَعَطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے ناراض ہو جائے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. ہم کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر نہیں کچھ کر سکتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ جنت کی خوشبو بھی دیوس پر حرام ہے. جنت دیوس پہ حرام ہے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون لوگ ہیں؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے وہ منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے.
یعنی صرف اپنے داڑھی رکھ لینے سے مذہبی ہو جانے سے کام نہیں بنتا، پورے گھر کو سنوارنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی۔ مائیں اور بہنیں اگر بات سنیں تو ان سے کہتا ہوں پتلے کپڑے نہ پہنو، یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ کپڑے جو ہے وہ اداکارہ کے طرز پہ نہ پہنو، پتلے کپڑے عورتوں کو پہننے میں کوئی فضیلت نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا کپڑا، مفہوم حدیث ہے، جس عورت کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا، اور جو حیا کی وجہ سے جتنا موٹا کپڑا پہنے گی انشاءاللہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ انشاءاللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ موٹے کپڑے اور ڈھیلے کپڑے پہننے میں عورتوں کے لیے عافیت ہے۔ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی خواتین نقل کیوں نہیں کرتی؟ وہ اداکارہ کو آئیڈیل کیوں بناتی ہے؟ وہ سیدہ کائنات کو آئیڈیل کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا مائیں اپنے آقا کو جنم دیں گی، مائیں اپنا آقا پیدا کرے گی۔ اس وقت شاید لوگ حدیثیں سنتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے ایک ماں آقا کو کیسے جنم دے سکتی ہے، لیکن آج کا ماحول دیکھ کر کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج بیٹوں نے اپنی ماں کو اپنی کنیز بنا لیا، آج بیٹوں نے اپنے ماں باپ کو اپنا غلام بنا لیا۔ بس میں 2-4 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں، وقت کے ساتھ کہ اذان کا وقت قریب ہے اور نماز ہونی ہے، لیکن یہ بات دل کے درد کے طور پہ آج مذہبی گھرانہ ہو یا دنیا دار گھرانہ ہو، اگر شادی کا موقع ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تو مشورہ دے سکتے ہیں، شادی کا کارڈ ایسا ہوگا، کپڑے ایسے ہوں گے، ہال وہ ہوگا، فلاں کا ہوگا، لیکن بوڑھے ماں باپ دبک کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ بولیں گے تو ڈانٹ سنیں گے، ابھی کچھ بولیں گے تو جو ہے وہ ڈانٹ پڑے گی۔ کیا ڈانٹ؟ ارے تم بڈھے ہو گئے، تمہیں کیا سمجھتا، تمہارا دور الگ تھا، ہمارا دور الگ تھا۔ صرف روٹی دے کر کے اپنے ماں باپ پہ احسان کرتے ہو۔ میرے بھائی روٹی تو کتوں کو بھی ملتی ہے، اگر تم اپنے ماں باپ کو روٹی کھلاتے ہو کوئی احسان نہیں کرتے۔ ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کیسی ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کم سے کم کسی بادشاہ کی جتنی عزت کی جا سکتی ہے اتنی ماں باپ کی تعظیم اور توقیر ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ، یہ بات میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، امام حمیدی نے لکھا، اس کو میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ اپنے باپ سے 50 سال کے بعد ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد باپ کی محبت میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ باپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہو پاتے، تو ندا آتی ہے تو اپنے باپ کے لیے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوا، اب جا قیامت تک تیری بارگاہ میں صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں کروں گا۔ صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں، ذرا غور تو کیجئے گا، صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں کیا جائے گا۔ کس لیے؟ باپ کے احترام میں استغراقی کیفیت کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے۔ اور یہاں تو باپ کھڑا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا، وہ بھی باپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھا۔ جس مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو پورا مسلک پڑھا کہیں آپ نے؟ اسی امام اہل سنت نے لکھا اپنے ماں باپ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ فکر رضا ہے۔ ہم نے فکر رضا کے ان گوشوں کو لیا جو اپنی ذات کے لیے ہلکے ہوتے ہیں، میٹھا میٹھا ہاں باپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ فرمایا اپنے ماں باپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے آپ، آداب یہ ہیں ماں باپ کے، پہلے ماں باپ سے اجازت لو، اور جب وہ اجازت دیں تو اس طرح بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ 10,000 کی نوکری جس نے دی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو؟ جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے میں شرم آتی ہے؟ جو چند سکے تمہیں دے اس کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے ہو، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولنے کا اختیار ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں۔ آج ہر گھر کی کہانی ہے الا ماشاءاللہ، چند گھر ایسے ہوں گے جہاں ماں باپ کی چلتی ہے، ورنہ بوڑھے ہونے کے بعد ماں باپ کی کہیں نہیں چلتی۔ بہت معافی کے ساتھ میں کوئی بدگمانی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ مولانا زاہد صاحب نوری موجود ہے یہاں پر، میں ان کے گھر گیا جلدی سے، یہ گواہ ہیں، میں نے کئی جگہ پر یہ واقعہ بیان کیا۔ ایک بوڑھی خاتون آئی تو مولانا نے کہا کہ یہ ذرا دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں، سن لیں۔
تو میں نے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا وہ بوڑھی ہے، تو پھر میں چلا گیا۔ وہ رونے لگی، بولے میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا، مجھے کھانا نہیں دیتا۔ انہی کے پڑوس کا واقعہ ہے، مولانا صاحب کے پڑوس کا واقعہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم 11 دیگے غوث پاک کے نام پہ بنا رہے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ کون سی 11ویں ہے بھائی؟ ہم 11ویں کے مخالف نہیں ہیں، رسول اللہ کے نام پر کیک بن رہے کئی من کے، اور آپ کی ماں نے کبھی کیک دیکھا نہیں۔ آپ کس عشق مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ تو نہیں تھا عشق مصطفیٰ، تو یہ تھا اویس قرنی کو ماں نے کہہ دیا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ ایسا نہیں کہ ماں مخالف تھی، اویس قرنی سے کم عشق رسول ان کی ماں کے پاس نہیں تھا۔ جتنا عشق مصطفیٰ اویس قرنی کے پاس تھا، اتنا عشق رسول ان کی امی کے پاس بھی تھا۔ اس لیے کہ شریف ماؤں کے بیٹے ایسے ہی عاشق ہوتے ہیں، عاشق ماؤں کے بیٹے ہی عاشق ہوتے ہیں۔ لیکن ماں نفرت کی وجہ سے نہیں کہہ رہی تھی، ماں کا بھی عشق تھا۔ ماں جانتی تھی کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان جیسے فرزانے اور عقل مند گئے، وہ غلام ہو کر اور دیوانے ہو کے رہ گئے، یہ تو پہلے ہی سے دیوانہ ہے، یہ تو کبھی واپس ہی نہیں آئے گا۔ ماں نے کہا نہیں جانا دیدار کے لیے۔ دنیا جانتی اتنا بڑا عاشق ہو کر کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے، مگر حضور کی زیارت کے لیے نہیں گئے۔ مگر بتاؤں اس کا صلہ کیا ملا؟ ماں کی خاطر نہیں گئے، توجہ ہے، ماں کی خاطر نہیں گئے، مگر حضور نے کرم فرما کر خود آ گئے اور ایسی زیارت کرائی اپنی کہ بعض دیکھنے والے اتنی باریکی سے نہ دیکھ سکے جتنا رسول اللہ نے باریکی سے دکھایا۔ کیوں؟ اب لوگ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ پر ان کو فضیلت ہے، نہ، صحابہ نے دیکھا اور حضور نے اویس قرنی کو دکھایا، تو اب یہاں دیکھنے والوں کا معاملہ الگ ہے اور پھر دکھانے والے کی بات الگ ہے۔ اس کو یوں سمجھ لے کہ بس مسجد اقصی میں سارے انبیاء نے نماز پڑھی، اور حضور جب آسمانوں پہ گئے تو حضور سے پہلے انبیاء موجود تھے، تو کیا انبیاء کی طاقت میرے نبی کی طاقت سے بڑی ہے؟ حضور پیچھے جا رہے ہیں، وہ پہلے آگے پہنچ گئے۔ تو بات یہ ہے انبیاء اپنی طاقت سے پہنچے اور حضور براق کی طاقت سے پہنچے، اس لیے حضور پیچھے پہنچے۔ تو یہاں معاملہ دوسرا تھا، بس بلا تمثیل صحابہ نے دیکھا اپنی شان کے مطابق اور حضور نے اویس کو دکھایا اپنی شان کے مطابق۔ تو دیکھنے اور دکھانے کا فرق تو ہے نا، اسی لیے کسی دیکھنے والے سے پوچھا کہ رسول اللہ کی بھویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی، وہ رو پڑے، اویس میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ تجلیات کی ایسی روشنی اور گہما گہمی ہوا کرتی تھی اور ایسی تجلیات کی ندرتیں ہوا کرتی تھی کہ نظر اٹھتی تھی اور ہیبت سے جھک جاتی تھی۔ اویس نے کہا میں بتاؤں؟ آپ نے تو دیکھا نا، آپ نہیں بتا رہے، میں بتاؤں؟ کہا آپ ہی بتا دے۔ تو کہا دور سے دیکھو تو جدا جدا نظر آتی تھی اور جب قریب سے دیکھو تو ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماں کی خاطر نہیں گئے دیکھنے تو حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کو غلام بنائے، قیامت کی نشانیوں میں سے میں نے 2 چیزیں پڑھی اس اعتبار سے۔ نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرنا۔ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ نبی۔ اور دوسری چیز، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز کرنے پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے پہ، اور ایک تو اس پہ حدیث ہے، اور حدیث بھی کس نے بیان کی سنیے، اور اس کی سند کتنی خوبصورت ہے وہ بھی سنیے۔ اس حدیث کو بیان کرنے سرکار غریب نواز، اور انہوں نے سنا عثمان ہرونی سرکار سے، اور انہوں نے حضرت شریف سے، اور اس طرح اوپر وہ سند اس طرح جاتی ہے۔ تو حضرت غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے، پہاڑوں جیسی اس کی نیکیاں ہوں، پہاڑوں جیسی، حدیث پاک ہے یہ، بیان غریب نواز فرما رہے ہیں
کہتے پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی. جب اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا میزان میں تو پورا میزان اس کے عمل سے بھر جائے گا. میزان بھرنا آسان ہے. وہ آپ بخاری شریف کے درس میں اکثر سنتے ہیں, ہمارے جو وہ مدرسین حدیث بیان کرتے ہیں, شیوخ الحدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب میزان دیکھا تو اس کا بڑا پن دیکھ کر حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے. میزان اتنا بڑا تھا کہ میزان دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. اس کو کون بھرے گا, کتنا بڑا ہے میزان. حضور نے اندازہ لگانے کے لیے مثال دی, فرمایا زمین اور آسمان رکھ دو, میزان میں تو ایسا لگے جیسے بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا رکھا ہوا ہے. جس کے اندر زمین آسمان چھلے کی طرح دکھیں گے, اس میں میری تمہاری نمازیں کدھر جائے گی, روزے کدھر جائیں گے. لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ دکھا لے. میزان بڑا بتایا تو بھرنے کا طریقہ بھی بتایا. کہا اگر میزان بڑا ہے نا تو صحابہ نے کہا بھرے کیسے. کہا ایک بار سبحان اللہ کہو تو آدھا میزان بھر کر نکلے. ہاں, اور جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے امت محمدیہ کی. سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہہ لیجئے میزان بھر کے. اور یہ تو ایک مرتبہ میں میزان بھر گیا, پھر ساری زندگی پڑھتے رہیے تو پھر کیا ہے, سونے پہ سہاگا ہے. فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھے, کوشش کریں. اور اگر نہیں پڑھ پایا, وقت کم ہے, تو سورج نکلنے سے پہلے فجر کے بعد پڑھ لیں. اگر وہ جنگل میں بھی جا کے بیٹھا رہے تو بھی اللہ اس کا مال اور روزی اس کو وہاں تک پہنچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اس پہ قرضہ ہو تو اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کرے. مال کمانے کا اور مال میں برکت کا اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. لیکن کریں گے آپ نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں اٹھے گا کون فجر میں. سلیم میں آپ دعا کیجئے نا کہ میں مالدار ہو جاؤں. سید تو دعا کر کے میں مالدار. مولانا آپ دعا کریں, مولانا آپ دعا کریں, مولانا سب کے نام تو مجھے نہیں پتا, آپ دعا کریں, ناظم صاحب آپ دعا کریں, مدرسے کے بچوں تم دعا کرو مالدار ہو جائیں. رسول اللہ نے کچھ چھوڑا؟ مالدار بننے کا طریقہ کتنا آسان ہے. اٹھو نا فجر میں, فجر میں روزی فجر میں تقسیم ہوتی ہے. رات کے 3 بجے تک کے موبائل کھیلتے ہو, 2 اور 12 بجے سو کے اٹھتے ہو, کیا ملے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب فرما رہے ہیں سادی صاحب کے ہر جمعہ کے بعد یہ روز ہونا چاہیے. یہ روز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اور صرف روزی نہیں چل کے آئے گی, دنیا کنیز بن کر تمہارے قدموں میں آئے گی. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد زندہ باد. جس حاکم کو غور سے دیکھ لو گے وہ تمہارے سامنے سرنڈر ہو جائے گا. لوگ بہت تذکیر کے عمل مانگتے, کیا تذکیر کے عمل کے پیچھے پڑے. حضور نے جو بتایا اس پہ چلو, پوری دنیا مسخر ہو جائے گی, زمین اور آسمان مسخر ہو جائے گی. لوگ قبرستان میں بیٹھ کے تذکیر کا عمل کرتے. میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں قبرستانوں میں بیٹھنے کی. جی جی جی. دنیا جس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ قبرستانوں میں بیٹھتا ہے. ہم تو دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا بننے کا ہمیں حکم دیا گیا. لا رہبانیت فی الدین, دین میں رہبانیت نہیں ہے. وہ گاروں میں بیٹھ کر کے جی چرانا کسی اور مذہب کی علامت ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سب سے بڑا مرد قلندر وہ ہے جو میدان میں ڈٹ کر دنیا چھوڑ کر بتائے. اس کی بہترین مثال اگر دیکھنی ہے کربلا میں امام حسین کو دیکھو, امام حسن مجتبی کو دیکھو, مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھو. کہتے تھے اے دنیا تو نے سب کو دھوکہ دیا, مجھے دھوکہ نہ دینا, میں تو تجھے طلاق دے چکا. مولا علی فرمایا کرتے تھے. اور فرمایا جب 3 طلاق دے دی جائیں تو پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں بنتی. اس سے پتا چلا کہ مولا علی کا موقف بھی 3 طلاق کے بعد رجوع کا ختم ہے. کیا بات ہے. ہاں, جو لوگ 3 کو 3 نہیں مانتے اس کا مطلب وہ باب مدینۃ العلم کے راستے پر نہیں ہے. یہ حدیث تو دنیا کی مذمت میں سب بیان کرتے ہو, ذرا باب طلاق میں بھی اس سے روشنی لے لیا کرو کہ 3 کے بعد پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں رہتی. میرے بھائی یہ وہ لوگ ہیں. صدیق اکبر دعا کرتے تھے اللہ مال دے, مال کی محبت نہ دے, مال دے, مال کی محبت نہ دے. تو اللہ کے بندو میری آپ سے گزارش ہے, مالدار بننے کا طریقہ حضور دے گئے. اسی لیے اور آپ کو بتاؤں حضور سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں.
یہ صرف عقیدتوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، میں تو جگہ جگہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں لاکھوں کی آمدنی تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ صبح کو لاکھوں آتے تھے اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ سب تقسیم ہو جاتے تھے۔ بے شک بے شک، زندہ حضور سے باد، بڑا حضور کے دور میں کوئی مال، اسی لیے تو دیہاتی لوگ جب آتے تھے کلمہ پڑھ کے کہتے تھے کہ اگر مالدار ہونا ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، وہ مالدار کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ پڑھیے باد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ تو میری بات پوری کر لوں تو حضور نے میزان بھرنے کا طریقہ ہی بتا۔ اچھا میزان بھی بھرو، توجہ، ادھر میزان بھرو ادھر تجوری بھرو، کیا بات ہے، فجر میں اٹھو، لیکن یہ بات مال کمانے کی نیت سے نہیں پڑھنا، یار کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا۔ سبحان یار اللہ بھی سبحان راضی اللہ، ہو جائے گا، مال بھی مل جائے بے گا شک، انشاءاللہ، دنیا کنیز بن کر کے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ تو بہرحال، اور ایک بات اور مالدار بننے کا طریقہ بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حج اور عمرہ غربت کو ایسے کھا لیتے ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ آئے ہائے، جو کثرت سے حج اور عمرہ کرتے ہیں اللہ ان کی تنگ دستی اور غربت دور کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک، عمرہ کرو کثرت سے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں مالدار بننے کے لیے یار کے لیے کرو، اس کی واللہ ورسولہ احق ان یردو، اللہ تمہیں جو ہے وہ مالا مال کر دے گا۔ لیکن آپ ہر سال عمرہ کو جائیں تو بہن کا حصہ دبا کے جائیں، کوئی عمرہ نہیں، کیا بات، بھائی کا حصہ کسب کر کے جائیں، کوئی حج نہیں، لیکن جس کا حق ہے وہ حق تو بات سمیٹتا ہوں۔ روایت پڑھ رہا تھا غریب نواز سرکار کی بیان کردہ کہ میزان بھر کے اس کی نیکیاں ہوگی، وہ سوچے گا کہ میں انقریب جنت میں جاتا ہوں، ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ جب حکم ہوگا تو وہ کہے گا مولا میں تو راضی ہوں اس پر، لیکن میرے مولا یہ تو بتایا جائے چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو برباد کر دیا۔ ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ، غور سے سننا، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ جملہ دل پہ لکھ کر لے جانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس سے فرمائے گا تیرے اعمال میں نے اس لیے برباد کر دیا کہ تو نے صرف ایک مرتبہ زندگی میں اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے، دونوں میں سے کسی ایک سے چلا کر بات کی تھی۔ ایک بار چلانے کی وجہ سے اللہ نے تیری پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع اور ختم کر دیا۔ ایک بار چلانے کا یہ حال ہے، جو پوری زندگی ڈرا کے رکھتے ہیں، دھمکا کے رکھتے ہیں، ان کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، کچھ بھی بن جاؤ، جنت کا خواب دیکھتے رہو، یہ صرف یہ خیال است، یہ محال است، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کرو، اس سے پہلے کہ ماں باپ جو ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہے ان کو راضی کر لو، ان کو منا لو۔ وہ خدا کی رحمتوں کا مظہر ہے، وہ رحمت للعالمین کی رحمتوں کا مظہر ہے، ان سے معافی مانگو، وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں، وہ کرم کرتے ہیں۔ ان کے سامنے چلانا بند کرو، اور جب خرچہ کرنے کی بات آتی ہے دوستوں پر سب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، میں دوں گا میں دوں گا، اور جب ماں باپ بیمار پڑتے ہیں ہاسپٹل میں لڑتے ہیں، تیرا باپ نہیں ہے تو دے، تیری ماں نہیں ہے تو دے۔ یہ سب چھوڑو، نمائشیں چھوڑو، اللہ کی رضا کی طرف آؤ، توبہ کرو، ماں باپ کو مناؤ، اللہ راضی ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ مسجد جانے سے پہلے ماں باپ کو دیکھ لیا کرو، اگر وہ راضی ہیں تو نمازیں قبول ہوتی ہے، وہ ناراض ہے تو سجدے بھی منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا آخرت کی کامیابی، سچے دیندار بنو، نمائشی نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کی، عمل خیر کی۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی کھڑے کہاں ہو رہے ہیں، ابھی کوئی سلام تھوڑی ہو رہا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت